معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دنوں کا سلسلہ واقعہ معراج کے متعلق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے بیت المقدس تک، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف معراج فرمائی ہے، اور اس دوران معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عجائب و غرائب کا مشاہدہ فرمایا، اور اپنی امت اور ہم اور آپ جیسے گناہ گاروں کو اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور وہ عجائب و غرائب جن کو ہماری اور آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ جہاں پر آج کی سائنس بھی نہیں پر مار سکتی، ان کے متعلق حضور نے آج سے 14 صدیاں پہلے ہی ہمیں حکم ارشاد فرما دیا تھا۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے متعلق کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بہت بڑی عظیم معراج کب ہوئی، اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ جیسا کہ محدث ابن عساکر تو فرماتے ہیں، اور کئی وہ روایات لے کر آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ نبوت کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح امام ابن اسحاق رحمہ اللہ بھی اپنا موقف اور روایت لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف نبوت کے 10ویں سال کروائی گئی ہے۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ بھی اپنے سند سے روایت لے کر آئے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی طرف جانے سے 1 سال قبل معراج کروائی گئی ہے، اور یہی قول ابن لہیعہ اور ابو الاسود اور عروہ سے ملتا ہے۔ یعنی کہ ان شخصیات، ان بزرگوں، ان محدثین، ان مفسرین، ان مجتہدین سے بھی ہمیں یہی قول اقوال ملتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال پہلے معراج کروائی گئی۔ گویا کہ معزز سامعین، ابھی تک آپ کے سامنے ہم نے کتنے اقوال پیش کر دیے۔ پہلا قول ہے کہ حضور کو ابتدائی زمانہ نبوت میں، یعنی کہ 40ویں سال پر ہی یا 41ویں سال پر ہی معراج کروا دی گئی ہے، جبکہ ابن اسحاق کے دوسرے قول کے مطابق، جو ابن اسحاق سے آ رہا قول، پہلا قول تو ابن عساکر کا ہے، دوسرا قول ابن اسحاق کا ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال، اور تیسرا قول علامہ امام محدث بہقی کا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال قبل مدینہ شریف کی طرف جانے سے پہلے معراج کروائی گئی ہے، اور اسی کو ابن لہیعہ اور ابو الاسود نے عروہ سے بھی روایت کیا ہے۔ یہ محدثین کی جماعت ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق اختلاف فرمایا ہے۔ تو اسی طرح آگے اگلی روایت ایک یہ آ رہی ہے حاکم اور اسم سے، اس روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت المقدس جب آپ تشریف لے گئے، یعنی معراج کے سلسلے میں، تو وہاں پر آپ کے اوپر 5 نمازیں بیت المقدس میں فرض کی گئی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہے یہ ہجرت سے 6 ماہ قبل کروایا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ کس مہینے میں کروایا گیا ہے، اس میں بھی آگے اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محدث مجتہد فقیہ صدیح رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ذوالقعدہ میں ان کو معراج کروایا گیا ہے، اور اسی طرح امام زہری رحمۃ اللہ اور عروہ رحمہم اللہ ان دونوں بزرگوں، دونوں شخصیات کے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف ربیع الاول میں کروایا گیا ہے۔ اور اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ بھی ایک روایت لے کر آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ عام الفیل، یعنی کہ جس سال ہاتھیوں کے گروہوں کو تباہ کیا گیا تھا، اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کے دن پیدا ہوئے، اور 12 ربیع الاول تھی، اور 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے پیر شریف کو، تو اسی دن میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا نبوت کا، یعنی کہ اسی دن ہی پیر شریف اور 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور اسی دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف 12 ربیع الاول شریف کو آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، یعنی کہ معراج پر تشریف لے گئے، اور اسی دن ہی پیر شریف 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہی اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما کے تشریف لے گئے۔ تو آگے چل کر ہم محدث حافظ فرماتے ہیں البدایہ و نہایہ میں سے چونکہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں انقطاع ہے۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے آگے چل کر یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو قول ہم نے نقل کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 ربیع الاول اور پیر شریف کے حوالے سے، تو اس کو حافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی نے اپنی سیرت کی کتاب کے اندر اسے ہی اختیار اور پسند فرمایا ہے، اور انہوں نے تو اپنی کتاب کے اندر بہت زیادہ ایسی باتیں بھی ذکر کر دی ہیں جن کی اسناد بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رجب کے مہینے کے فضائل میں اس بات کو ذکر کر دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج جو پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عظیم معراج فرمائی ہے یہ رجب شریف کی 27ویں تاریخ کو فرمائی ہے، واللہ اعلم۔ اور آگے چل کر ہمارے بزرگ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جمعۃ المبارک کی رجب شریف کے پہلے جمعۃ المبارک میں کروایا گیا ہے۔ معراج شریف جو ہے وہ رجب کے پہلے جمعہ میں پیش آئی ہے، اور وہ اس رجب کے پہلے جمعہ کو لیلۃ الرغائب بھی کہتے ہیں، یعنی کہ چمکتی ہوئی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انوار کی برسات ہوئی، نوروں کی برسات ہوئی، فرشتوں کا ظہور ہوا، فرشتوں نے آ کر سلامیاں پیش کیں، تو اس لیے اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں لوگوں میں ایک نماز مشہور ہو چکی ہے، اور اس نماز کی کوئی اصل نہیں، یعنی کہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ نماز پڑھی ہو، اس کی اصل ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اور یہاں تک کہ اب لوگوں نے اس پر اشعار بھی بنائے ہوئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے زمانے میں لوگوں نے رجب کے پہلے جمعہ کے متعلق اشعار بھی بنائے تھے، جن کو آپ نے اپنی اس تاریخ کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور اس شعر کو ذکر فرمانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس شعر کے اندر ناموزوں اور بے ربط کلام ہے، اور ہم نے جو کچھ بزرگوں نے فرمایا یا جو کچھ بھی قول اقوال ہم یہاں پر پیش کر رہے ہیں اس پر ہم دلیل پیش کریں گے جلد ہی، وہ آگے چل کر اس پر دلائل بھی پیش کریں گے۔ معزز سامعین، تھوڑا سا ہم اس کی عربی عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے اس پر تھوڑا سا کلام سن لیا ہے تاکہ جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے ہیں انہیں معلوم ہو کہ یہاں پر ساتھ میں ہم اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہے۔ فصل فی الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الى بیت المقدس ثم عروجہ من ہناک الى السماوات وما رأى ہنالک من الآیات۔ یہ فصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بسلسلہ معراج کے حوالے سے ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف کیا، پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، اور اس میں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دیکھیں اس کے متعلق ہم یہاں سے سلسلہ معراج بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ذکر ابن عساکر احادیث الاسراء فی اوائل البعثۃ۔ محدث ابن عساکر رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانہ نبوت کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، اور ابتدائی زمانہ نبوت کے حوالے سے معراج کی روایت لے کر آئے ہیں۔ وَأَمَّا ابْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرَهَا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ بَعْدَ بِعْثَةِ بِنَحْوِ مِنْ 10 سنین۔ اور امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے 10 سال بعثت کے گزرنے پر اس کو ثابت کیا ہے۔ وروى البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري أنه قال، اور محدث بحیقی رحمہ اللہ نے طریق موسیٰ بن عقبہ کے واسطے سے، اور انہوں نے محدث زہری، علامہ زہری مجتہد زہری جو ہے ان کے قول سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جو ہے وہ مدینہ شریف کی طرف جانے سے 1 سال قبل کروائی گئی ہے۔ اور اسی طرح محدث ابن لہیعہ اور انہوں نے ابو الاسود اور عروہ سے اس بات کو روایت فرمایا ہے۔ معزز سامعین، اس کے بعد ثم روى عن الحاکم عن الأصم، پھر انہوں نے روایت فرمایا حاکم نے اصم سے، اور انہوں نے عن احمد بن عبد الجبار سے، عن یونس بن بکیر سے، عن اسبات بن نصر، عن اسماعیل السدی
السدی انہ قال، اور انہوں نے اسماعیل سدی سے انہوں نے فرمایا فرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمس ببیت المقدس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں بیت المقدس میں فرض کی گئیں، لیلۃ اسری بہ قبل مہاجرہ بستۃ عشر شہرا، حضور بستۃ عشر شہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ ہجرت سے قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کروائی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ فعلی قول سدی یکون الاسراء فی شہر ذی القعدہ، اور امام سدی نے بھی اسی پر ہی فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذو القعدہ میں معراج کروائی گئی ہے۔ وعلی قول زہری وعروہ یکون فی ربیع الاول، اور محدث زہری اور عروہ نے ان دونوں نے فرمایا ہے کہ ربیع، ان کے پہلے حوالے سے یہ آیا تھا، دیکھیے کہ زہری کا قول ایک پیچھے گزرا تھا، محدث زہری یہ قول پیچھے گزرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف کی طرف جانے سے 1 سال قبل معراج کروائی گئی تھی۔ تو آگے چل کر وہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج ربیع الاول میں ہے، اور یہ محدث عروہ اور محدث زہری اور ان تمام سلف صالحین کا یہی قول ہے، یہی فرما رہے ہیں کہ یہ ربیع الاول میں معراج شریف ہوئی ہے۔ تو جو ہمارے بزرگ سدی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ذو القعدہ میں ہوئی ہے، اور باقی محدث جو ہیں فرما رہے ہیں کہ ربیع الاول میں یہ معراج شریف کروائی گئی ہے۔ اور آگے چل کر ہم نے اس پر کہ ربیع الاول شریف پر معراج کرے، اس پر ہم نے پہلے بھی بیان کیا، جس کو وقال ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عفان عن سعید بن مینا عن جابر وابن عباس قال، یہ ہمارے بزرگ فرما رہے ہیں ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر بن شیبہ ایک سند لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عفان نے بتایا، انہوں نے سعید بن مینا سے، اور انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے ابن عباس سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین، ہاتھی والوں کو جس سال ہاتھی والوں کی تباہی ہوئی تھی اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، وہ 20 شریف کا دن تھا، الثانی عشر من ربیع الاول، اور 12 ربیع الاول تھی، وفیہ بعث، اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی وحی آتی ہے، وفیہ عرج بہ الی السماء، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، وفیہ ہاجر وفیہ ماتا، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کا وصال ہوا۔ فیہ انقطاع، یہ جو روایت ہم نے ابو بکر بن ابی شیبہ کی پڑھی ہے اس کے اندر انقطاع ہے، وقد اختارہ الحافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی فی سیرتہ، اور حافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی نے اس کو اپنی سیرت میں درج کیا ہے، وقد اورد حدیثا لا یصح سندہ، اور ہم نے بھی اس بات کو ذکر کیا، اور انہوں نے جو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے حافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی نے، انہوں نے جو کچھ اس سیرت کے اندر ذکر کیا ہے اس میں زیادہ تر وہ روایتیں بے سند ایسی روایت لے کر آئے ہیں جن کی اسناد درست نہیں ہیں۔ وَذَكَرْنَاهُ فِي فَضَائِلِ شَهْرِ رَجَبٍ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ لیلۃ السابع والعشرین من رجب، اور ہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج پیش آیا ہے، اور انہوں نے اپنی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ان باتوں کو درج فرمایا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ الناس من يزعم ان الاسراء كان اول لیلۃ جمعۃ من شہر رجب، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے کے پہلے جمعہ کی شب پیش آیا، وَهِيَ لَيْلَةُ الرَّغَائِبِ الَّتِي أُحْدِثَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ الْمَشْهُورَةُ، اور اسی رات میں، اس رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، اور اسی میں ایک نماز مشہور ہے جو پڑھی جاتی ہے وہ ہے وَلَا أَصْلُ لِذَلِكَ، اس نماز کی، لیلۃ الرغائب کی یا اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، واللہ اعلم۔ وَيَنشُدُ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ، اور بعض لوگوں نے اس پر اشعار بھی کہے ہیں، لیلۃ الجمعۃ عرج بالنبی لیلۃ الجمعۃ اول رجب، جمعہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جمعہ کی رات وہ رات جو کہ رجب کی پہلی رات ہے۔ وَهَذَا الشِّعْرُ عَلَيْهِ رَكَاكَةٌ، اس شعر میں بے ربط کلام ہے، کوئی
موضوع مناسبت نہیں ہے، یعنی کہ اس شعر کی واقع معراج کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہے، چونکہ یہ شعر ان کے دور میں کافی زیادہ مشہور ہوگا تو ممبروں پر پڑھا جاتا ہوگا، مساجد میں پڑھا جاتا ہوگا، مدارس میں، یعنی کہ ایسے ہلکے پھلکے مدارس جہاں پر تحقیقی کام نہیں ہوتا وہاں پر خطیب مولوی جس طرح کہ آج کل ہو سکتا ہے اس دور میں بھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگ ہوں جو پڑھتے ہوں، تو آپ نے پھر اس شعر کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا اور فرمایا ہے کہ یہ شعر ناموضوع ہے، یعنی کہ اس کا واقع معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ اسْتِشْهَادًا لِمَنْ يَقُولُ بِهِ، اور ہم نے اس شعر کے اوپر بطور دلائل پیش کی ہیں، اس کو رد کرنے کے اوپر دلائل پیش کی ہیں، اس وہم کو ذیل کرنے کے لیے، اور اس پر آپ آگے چل کر روایت لائیں گے، استشہاد دلائل پیش فرمائیں گے۔ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ مُسْتَقْصَاتًا عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى، اور ہم نے احادیث مبارکہ واقع معراج کے سلسلے میں ذکر کی ہیں، اور انتہائی چھان بین اور تحقیق کے بعد ہم ان روایت کو لانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قول ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معزز سامعین، یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم واقع معراج کے سلسلے میں کافی تحقیقی گفتگو کو آیت سبحان الذی سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے یہ اس کو ہم وہاں پر درج کر رہے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کی تفسیر کے ماتحت ہم نے واقع معراج کو درج فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مکہ شریف سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جہاں پر جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت سمیع ہے اور بصیر ہے۔ فلتكتب من هناك على ما هي عليه من الأسانيد والعزب والكلام عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية ولله الحمد والمنة، اور اس جگہ پر ہم نے اسانید کا ذکر کیا ہے اور ان اسانید کو تقویت پہنچانے والی باتوں کا ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور اس پر ہم نے فائدہ مند کافی شافی کلام کا ذکر کیا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور اسی کا احسان اور اس کی نظر عنایت ہے۔ معزز سامعین، اگر کسی بندے کو کوئی ذوق شوق ہو تو واقع معراج کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے تو وہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ حافظ صاحب رحمہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں کافی کچھ وہاں پر بیان کر دیا ہے۔ وَلَنَذْكُرُ مُلَخَّصَ كلام ابن اسحاق رحمہ اللہ، فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول ثم أسري برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، یہاں پر ہم امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کے اقوال کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں واقع معراج کے متعلق۔ یہاں پر ہم واقع معراج کے متعلق حضرت امام ابن اسحاق رحمہ اللہ کے کلام کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے اپنی سیر اور مغازی میں باندھا ہے۔ اس میں وہ چلتے چلتے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف معراج کروائی گئی ہے، اور وہ مسجد اقصی جو ہے اقصی سے مراد دوری نہیں ہے۔ سامعین یاد رکھیے گا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ مسجد اقصی کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، دوری، بہت دور، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اقصی سے مراد یہ ہے کہ بھائی اقصی جو ہے ایک دور مسجد ہے اور اس کا کچھ علم نہیں ہے، جبکہ یہاں پر محدث فرماتے ہیں کہ وَهُوَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ مِنْ ایلیا، وہ ایلیا میں موجود بیت مقدس ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بیت المقدس جسے کہتے ہیں، یا آپ اسے بیت المقدس فرمائے، جو فلسطین میں ہے آج کل، ایلیا فلسطین کے ہی علاقے کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر مسجد جو ہے وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر فرمائی ہے۔ وَقَدْ فَشَ الْإِسْلَامُ بِمَكَّةَ فِي قُرَيْشٍ وَفِي الْقَبَائِلِ كُلِّهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ معراج فرمائی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام بھی تمام قریشیوں میں اور تمام قریش اور عرب کے قبائل میں پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ وكان من الحديث فيما بلغني عن مسراه عن ابن مسعود وابي سعيد وعائشة ومعاوية وأم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه والحسن ابن أبي الحسن،
اور جو روایتیں بسلسلہ واقعہ معراج ہمیں ملتی ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، عائشہ اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور حسن بن ابی الحسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور وابن شہاب الزہری اور ابن شہاب زہری کے حوالے سے ہم تک روایتیں پہنچتی ہیں، وقتادہ وغیرہم من اہل العلم مجتمع فی هذه الحدیث، اور قتادہ رحمہ اللہ کے حوالے سے اور اس کے علاوہ دیگر بہت زیادہ اہل علم ہیں جن کے حوالے سے ہمیں یہ روایتیں واقع معراج کے متعلق پہنچتی ہیں، اور ان تمام روایات میں اجتماعیت نہیں ہے، یہ ساری کی ساری روایات جو ہیں مختلف الفاظ اور مختلف واقعات کی طرف اشارہ فرما رہی ہوتی ہیں۔ کل یحدث عنہ بعد ما ذکر لی من امرہ، اور ہر ایک محدث سے جو بات ہم تک پہنچتی ہے اس کے متعلق، اور وہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے متعلق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معراج فرمایا، معراج کے اندر کیا کیا نشانیاں حضور نے دیکھی، اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم رضوان پر فوقیت اور فضیلت معراج کی رات میں عطا فرمائی تھی۔ وَكَانَ فِي مَسْرَاهُ وَمَا ذُكِرَ لِي مِنْهُ بَلَاءٌ وَتَمْحِيصٌ وَأَمْرٌ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قُدْرَتِهِ، اور یہ جو واقعہ معراج ہے اس کے اندر بہت زیادہ آزمائش بھی ہے، بحث و مباحثہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے امروں میں سے اس کے امر کا اظہار بھی ہے، اس کی قدرت کا اظہار ہے، اس کی سلطنت کا اظہار ہے، اور یہاں پر اہل عقل والوں کے لیے نشانیاں بھی ہیں، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، وَثَبَاتٌ لِمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ، اور جو بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے اس کی تصدیق کرے اس کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَلَى يَقِينٍ، اور یقین اس بات پر ہونا لازم ہے کہ یہ جو بھی واقع معراج ہوا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس میں طرح طرح کی علامتیں اور نشانیاں اپنے محبوب بندے کو دکھائیں۔ فَأُسْرِيَ بِهِ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ مَا أَرَادَ، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی، اور کس طریقے سے کیا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، حتی عین ما عین من امرہ وسلطانہ العظیم، جو جس چیز کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا اللہ رب العزت کے امر سے، اس کی سلطنت میں، اس کی حکومت میں، جہاں جہاں جو اللہ رب العزت نے چاہا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا۔ وقدرتہ التی یصنع بها ما یرید، اور ساری قدرت جو اللہ رب العزت نے بنائی، اور جس چیز کا اپنا طاقت اور قدرت کے اظہار کا ارادہ چاہا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ معزز سامعین، یہاں پر تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے۔ تمہیدی گفتگو میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو روایتیں ہیں واقعہ معراج کے متعلق ہم تک پہنچتی ہیں، یہ مختلف صحابہ کرام، تابعین اور عوام کے حوالے سے ہم تک پہنچتی ہیں، اور ان روایات میں سلسلہ سیاق ایک جیسا نہیں ہے، یعنی کہ واقعات کا بیان کیا جانا ایک جیسا نہیں ہے، تھوڑا فرق سے یہ باتیں آئیں گی۔ اور معزز سامعین، یہ بھی یاد رہے کہ اس واقعہ کے اندر بہت زیادہ اللہ رب العزت کی قدرت کے مظاہر ظاہر ہوئے، اس کی شان و شوکت ظاہر ہوئی، اس کی سلطنت میں عجائب و غرائب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور حضور نے ہر اس چیز پر معائنہ کیا جو اللہ رب العزت نے معائنہ کروانا چاہا، دکھانا چاہا، مشاہدہ کروانا چاہا۔ اس کی عظیم سلطنت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ ہم تک پہنچایا، اور یہ اس کی قدرت جو کچھ اس نے اپنی طاقت اور قوت سے بنایا اسی سے ہے۔ آئیے اب ہم پہلی روایت آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلی روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آ رہی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہم تک پہنچتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق لایا گیا۔ براق کیا چیز تھی؟ براق وہ ایک جانور ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کی سواری کے لیے ہے، جس پر انبیاء علیہ السلام حضور سے پہلے بھی سواری فرماتے تھے، اس کو براق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، براق کیا ہے؟ وہ ایک ایسا جانور جس پر انبیاء علیہ السلام پہلے بھی سواری فرمایا کرتے تھے، وہ جانور ہے، اس کو براق کہتے ہیں۔
اور اس کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو جہاں پر دوسرا قدم رکھتا ہے پہلے قدم سے دوسرے قدم تک انتہائی انسان کی نگاہ جتنا سفر یہ طے کر جاتے ہیں، یعنی کہ انسان کی آنکھ کی انتہا جہاں پر جا کر رکتی ہے وہاں پر جا کر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے، یعنی کہ براق کا پہلا قدم وہاں جا کر گرتا ہے جہاں پر انسان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو اگر عرض کر سکیں تو انسان نیچے کھڑا ہو کر آسمان کی طرف جب زمین پر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے تو دیکھیے کہ کتنا بلند آسمان ہے، اور آسمان کی انتہا پر جا کر انسان کی نظر جہاں پر سفیدی آتی ہے، انتہائی سفیدی آ جاتی ہے، وہاں پر جا کر نظر ختم ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ براق کا پہلا قدم زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک ہے۔ فَوَجَدَ فِيهِ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى انتہا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، اس پر حضور سوار ہوئے، پھر اس براق کو چلانے والے جو صاحب تھے انہوں نے اس براق کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں زمینوں کی نشانیاں دکھائی، یہاں تک کہ وہ نشانیاں دکھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ اس روایت میں کیا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں زمین و آسمان کی دیکھنے کے بعد بیت المقدس میں آخر میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سارے کے سارے اکٹھے کیے گئے تھے، سب جمع ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضور نے وہاں پر ان سب کو نماز پڑھائی، پھر جب حضور نے ان کو نماز پڑھائی اس کے بعد حضور کی مہمانی کی گئی، اور وہ کھانے اور پینے سے اس طرح کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 برتن لائے گئے۔ پہلے برتن کے اندر دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھی، اور تیسرے میں پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو ہدایت والے ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت بھی ہدایت پا گئی۔ سبحان اللہ۔ اگلی روایت ابن اسحاق سے ہے، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن آ رہی ہے۔ اس کی طرف جانے سے پہلے ہم نے جو ابھی پچھلی روایت پڑھی ہے اس کے تھوڑا عربی متن کی طرف ہم جاتے ہیں۔ وَكَانَ عبد الله ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فیما بلغنی، اس میں جو کچھ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے، یقول، وہ فرماتے ہیں، اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبراق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق لایا گیا، وَهِيَ الدَّابَّةُ الَّتِي كَانَتْ تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَهُ، وہ دابہ، وہ جانور وہ ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء سواری فرمایا کرتے تھے، تَضَعُ حَافِرَهَا فِي مَوْضِعِ مُنْتَهَى طَرَفِهَا، اور اس کا قدم انتہائی نگاہ پر اس کا قدم ہے، یعنی کہ جہاں پر انسان کی آنکھ دیکھنے پر ختم ہو جاتی ہے، جتنی رفتار انسان کی آنکھ کی ہوتی ہے اسی رفتار کے مطابق اس جانور کا پہلا قدم اٹھتا ہے۔ فحمل علیہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، ثم خرج به صاحبه يرى الآیات، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو براق کے ساتھ اس کو چلانے والا ساتھی آیا تھا یعنی جبریل امین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھیں، یا یہ ہے کہ یرل آیات فیما بین السماء والارض، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائی گئیں، یا یہ کہ یرل آیات فیما بین السماء والارض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھی۔ کیا کیا عجائب و غرائب ہوں گے، کیا کیا نشانیاں ہوں گی، جو ہم تک پہنچ پایا سو وہ پہنچ پایا، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکا۔ سبحان اللہ۔ حتی انتہا الی بیت المقدس، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، فوجد فیہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ فی نفر من الانبیاء قد جمعوا له، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان تمام انبیاء کو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع کیے گئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ فصلی بہم ثم اتی بثلاثۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصلی بہم ان سب کو نماز پڑھاتے ہیں۔ ثم اتی بثلاثۃ آنیۃ من لبن وخمر وماء، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 برتن پیش کیے جاتے ہیں، لبن دودھ کا، خمر شراب کا، ماء پانی کا۔ فذکر، تو روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ انہ شرب اناء اللبن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ فقال لی جبریل، جبریل نے فرمایا ہدیت وہدیت امتک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت والے ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت بھی ہدایت پر ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی امت بھی ہدایت پا گئی۔ معزز سامعین، یہاں سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ امت سے مراد کل امت ہے، بلکہ امت سے مراد وہی ہیں جو ہدایت لینے والے ہوں گے، جو اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے ہیں وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس جگہ پر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ان تمام نبیوں جو تھے وہاں پر تشریف لائے، اور ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اب جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال جو ہے حیات نہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ جو تھے یہ وہاں پر تو آئے تھے، اگر کوئی کہے گا کہ روحانی طور پر آئے تھے، جسمانی طور پر نہیں آئے تھے، تو ان سے پوچھو کہ کیا یہ روح پیتی ہے؟ یہ جو ہوتا ہے ثم اوتی بثلاثۃ آنیۃ، حضور کی بارگاہ میں 3 برتن پیش کیے گئے، کیا یہ 3 برتنوں کا پیش کیا جانا حضور کی بارگاہ میں یہ روح کا کھانا تھا یا یہ روح مع جسم کا کھانا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ روح مع جسم کا کھانا ہوگا، تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج روحانی نہیں تھا بلکہ جسمانی تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بما جسم وہاں پر تشریف لے گئے تھے، اور جو کچھ بھی حضور کے ساتھ یہاں پر پیش آیا ہے یہ جسمانی اعتبار سے پیش آیا ہے۔ تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جسمانی اعتبار سے آئے تشریف لائے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تشریف لائیں اور باقی انبیاء روحانی طور پر آئیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام بھی صرف روحانی طور پر یعنی کہ روح کے اعتبار سے نہیں بلکہ جسم کے اعتبار سے بھی وہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور سے جہاں چاہیں جسم کے اعتبار سے جسم بما روح آ جا سکتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے دی ہوئی قدرت اور اس کے مظاہر سے ہے۔ وذکر ابن اسحاق، اب ہم نے یہ ایک روایت آپ کے سامنے معزز سامعین پڑھ دی جس کے اندر ابھی آپ نے براق کی طاقت کے متعلق سنا کہ وہ کتنا تیز رفتار ہے، اور پھر آپ نے یہ سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچنے سے پہلے نشانیاں دکھائی گئی ہیں زمین و آسمان کی، پھر اس کے بعد وہاں پر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ان نبیوں کے خاص ذکر کیے گئے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوئے ان سب انبیاء کے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 برتن پیش کیے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ دودھ پینے کی وجہ سے جبریل امین علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کی امت آپ کے اس عمل کی وجہ سے ہدایت پا جائے گی، ہدایت والی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ بھی آپ جو ہے آپ ہدایت والے ہیں، اور آپ کی وجہ سے آپ کی امت بھی ہدایت والی ہوگی۔ فذکر انہ شرب اناء اللبن وذکر ابن اسحاق فی سیاق الحسن البصری مرسلا۔ اب یہاں پر اسحاق محدث ابن اسحاق رحمہ اللہ جو ہے وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے اعتبار سے مرسلن ایک روایت لے کر آ رہے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ ان جبریل ایقظہ ثم خرج به الى باب المسجد الحرام فارکبہ البراق وهو دابۃ ابیض۔ اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ امام ابن اسحاق حضرت حسن بصری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مرسلن روایت لاتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ اور یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ باب مسجد الحرام، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد الحرام کے دروازے پر تشریف فرما تھے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے وہاں پر آرام فرما تھے تو آ کر جگایا، اور اٹھا کر آپ کو براق پر لے گئے، آپ کو براق پر سوار کیا، یعنی کہ آپ کو نیند سے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد آپ کو براق پر جبریل امین علیہ السلام نے سوار کیا، اور براق جو ہے اس کا رنگ سفید ہے، وَهُوَ دَابَّةٌ ابیض، اس کا رنگ سفید ہے، اور اس کی حیت یہ ہے کہ وہ کھچر اور گدھے کے درمیان میں ہے، اور اس کے 2 پر ہیں، اس کے بازوؤں میں
اس کی رانوں میں 2 پر ہیں جو اس کے بازوؤں کی حیت کی طرح لگتے ہیں. اس کی رانوں میں 2 پر ہیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کو چھپاتا ہے، اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ وہ پروں کو سمٹ لیتا ہے. اور اس کا پہلا قدم یعنی کہ اس کا پہلی رفتار جو ہے وہ حد نگاہ ہے. اور پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں سوار کیا گیا تو پھر ہم اس کے ساتھ آگے چلے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ان کی طرف سے رہ گئی ہو یا ہماری طرف سے کوئی چیز رہ گئی ہو، یعنی کہ ہر قسم کی علامتیں اور نشانیاں دیکھیں. معزز سامعین، تھوڑا سا اس روایت کے اوپر مزید عرض کرتے ہیں. وذکر ابن اسحاق فی سیاق الحسن البصری مرسلا، محدث ابن اسحاق رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلا روایت لے کر آتے ہیں کہ ان جبریل ایقظہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کر جگایا. ثم خرج به الى باب المسجد الحرام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے دروازے کی طرف لے گئے. فارکبہ البراق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے براق پر سوار کیا. وہو دابۃ ابیض، وہ سفید رنگ کا جانور ہے. بین البغل والحمار، کھچر اور گدھے کے درمیان. وفی فخذیہ جناحان یحفظ بہما رجلیہ، اور اس کے دونوں رانوں پر 2 پر ہیں جن سے وہ اپنے دونوں پاؤں کو چھپا لیتا ہے، اپنے دونوں پاؤں کے اوپر سمٹ لیتا ہے. یضع حافرہ فی منتہی طرفہ، اور وہ اپنے پہلے کھڑ کو، اپنے پہلے پاؤں کو حد نگاہ پر رکھتا ہے. ثم حملنی علیہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس پر سوار ہوا. ثم خرج معی، پھر میرے ساتھ جو ہے جبریل امین علیہ السلام بھی چل پڑے. براق چلا. لا یفوتنی ولا افوتہ، اور نہ کوئی چیز پیچھے رہ گئی، نہ ہم سے کوئی چیز مخفی رہ گئی، اور نہ ہم جو ہے وہ نہ کوئی اور ہم سے مخفی رہا، نہ ہم کسی اور سے مخفی رہی. یعنی کہ یہ دوران معراج میں جو کچھ گفتگو ہوئی. معزز سامعین، یہاں پر یاد رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آرام فرما تھے اس کا ذکر اس روایت میں نہیں آیا. یہاں پر ذکر آیا ہے صرف جگانے کا. آگے چل کر اس روایت کے اندر ایک روایت آئے گی جہاں پر حضرت ام ہانی کا ذکر آئے گا کہ آپ علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں تھے. یہ ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ باندھا ہے حافظ ابن کثیر نے واقعہ معراج کو سمجھانے کا. پہلی روایت کے اندر تھوڑا سا انہوں نے اختصار کیا، دوسری روایت کے اندر تھوڑا سا کھولا، تیسری روایت کے اندر اس سے زیادہ واقعہ معراج کو کھولیں گے. تو اب اس روایت کے اندر جو واقعہ معراج کو کھولا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، اور آرام فرمانے کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کو جگا کر مسجد حرام شریف کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرتے ہیں. براق پر سوار جب کرتے ہیں تو وہاں پر براق کا رنگ کیا تھا اس کو بیان کرنے لگے ہیں حسن بصری کہ وہ سفید رنگ کا جانور ہے، بہت زیادہ سفید ہے، اور کھچر اور گدھے کے درمیان اس کا قد ہے، اور اس کے دونوں رانوں کے اوپر 2 پر ہیں جس سے وہ اپنے پاؤں کو سمٹ لیتا ہے. یعنی کہ اس کے 2 پر جو ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف سمٹتے ہیں، اور فرمایا کہ اس کی رفتار جو حد نگاہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں اور اپنے واقع معراج کی طرف، سلسلہ معراج، سفر معراج کی طرف اب تشریف لے جاتے ہیں. قلت، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فی الحدیث وهو عن قتادہ فی ما ذکرہ ابن اسحاق ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اراد رکوب البراق شمس به، کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قتادہ سے روایت آ رہی ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کو محدث ابن اسحاق رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا نا، شمس به، وہ بدکنے لگا. فوضع جبریل یدہ علی معرفتہ، جبریل امین علیہ السلام نے اس کے جو گردن پر بال ہیں ان پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مارا. ثم قال، فرمایا لا تستحیی، اے بھئی کچھ حیا کرو، یا براق، اے براق کچھ حیا کر. ما تصنع مما تصنع، کیا کر رہا ہے تو؟ واللہ، اللہ کی قسم، ما رکبک عبد اللہ قبل محمد اکرم علیہ منہ، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی بندہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ اس قدر معزز و مکرم ہوا اور نہ تجھ پر سوار ہوا. ایسا معزز مکرم بندہ آج تک براق تجھ پر سوار نہیں ہوا. قال فاستحیی حتی ارفض عرقا ثم قرع، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ براق جو ہے وہ حیا میں آ گیا، نادم ہو گیا، تو اس کے بعد اس کے جسم سے نا خوف کی وجہ سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا.
ثم قرّ پھر اس کو چین آ گیا، حتی رکبتہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہو گیا، یعنی کہ میں براق کے اوپر سوار ہو گیا۔ یہ روایت آ رہی ہے، یہ مزید براق کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جس اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے اعتبار سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سوار کس طریقے سے حضور اس پر ہوئے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی حیت کیا تھی۔ وہ کہتے ہیں جب براق کو لایا گیا نا تو براق نے حضور کی طرف دے کر تھوڑی سی اچھل کود کی، تو جبریل امین علیہ السلام نے اس کے گردن پر جو بال تھے اس پر ہاتھ مارا، اس کی گردن پر ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ اے براق کچھ حیا کر، دیکھ یہ پتہ ہے تیرے اوپر سوار ہونے والے کون ہیں؟ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز و مکرم، کہ ان سے پہلے ایسا کوئی معزز و مکرم نہ ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو حیا آیا جو ہے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فاستحیا کا جو یاد رکھیے گا، حیا کا معنی کئی اعتبار سے کیا جاتا ہے، یہاں پر کوئی یہ حیا کا معنی نہ یہ کرے کہ معاذ اللہ وہ بے غیرت کی بمعنی میں جو ہوتا ہے اس طرح نہ کیا جائے۔ یہاں سے مراد یہ ہے کہ چین کر، حیا کا مطلب کیا ہے کہ تھوڑا اچھل کود نہ، چین کر، ٹھہر جا، سکون میں آ جا، پرسکون ہو جا۔ حتی ارفض عرقاً، کہتے ہیں کہ جب اس کو جبریل نے یہ کہا تو براق کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، اللہ اکبر، اور پھر پسینہ بہنے کے بعد اس کو قرار نصیب ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ جانور کا جو بدکنا ہوتا ہے، آپ کو معزز سامعین پتہ ہے کہ جانور اس وقت بدکتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے۔ یہ عام ہمارے ہاں جو جانور ہیں جب یہ کھا پی کر چڑھ کر ٹھیک ٹھاک سیر ہو جاتے ہیں، رج جاتے ہیں، تو رجنے تو بعد بدکنا بھی شروع ہو جاندے نے۔ آپ کو علم ہوگا کہ جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں کہ جانور کھانے پینے کے بعد اچھل کود کرتے ہیں خوشی میں کہ ہم نے کچھ کھایا پیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بیچارے بھوکے ہوں تو وہ روتے ہیں، اچھل کود نہیں کرتے، وہ طرح طرح کی پھر آوازیں نکالتے ہیں کہ بھئی ہمیں کھلاؤ پلاؤ ہے۔ جب وہ کھا پی جاتے ہیں نا، اگر آپ ان کو چھوڑے نا، یہ بکریاں ہو گئیں یا کوئی بھی جانور ان کو چھوڑے تو وہ اچھل کود کریں گے، یہ ان کی خوشی کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر براق کی خوشی کی علامت تھی کہ براق نے اس قدر خوشی منائی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا بار بار خوشی کرتے جانا، بار بار خوشی کرتے جانا ہے تو وہ جانور تھا، تو جبریل امین نے اس کو دبکایا، فرمایا کہ ٹھہر جا، اب اتنی خوشی کرنی، اب سوار تو ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تجھے اللہ رب العزت نے چن لیا حضور کی سواری کے لیے، اب حضور کو تو سوار ہو، سواری کرنے دے اس پر۔ تو اب پھر اس کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، یعنی کہ یہ خوف دیکھے جبریل امین کا کہ ایک دھابے کی وجہ سے براق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکومت کیسی دے رکھی ہے کہ جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس براق پر سوار ہو گئے اور تشریف لے گئے۔ تو آگے قال الحسن فی حدیثہ، حسن بصری رحمہ اللہ اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، فمضى رسول اللہ ومضى معه جبریل حتى انتهى به الى بیت المقدس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملات امور تھے وہ پورے فرمائے، یعنی کہ واقعہ معراج کے سلسلے میں، اور جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہی گزرے یہاں تک کہ بیت المقدس میں یہ دونوں پہنچ گئے، یعنی کہ جبریل امین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ فوجد فیہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ وفی نفر من الانبیاء، وہاں پر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء علیہ السلام کے جماعت کو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا۔ فأمہم رسول اللہ فصلی بہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی۔ ثم ذکر اختیارہ اناء اللبن علی اناء الخمر، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے اوپر دودھ کو پسند فرمایا، اور پھر انہوں نے وقول جبریل علیہ، اور جبریل امین علیہ السلام کے اس قول کو ذکر کیا گیا کہ ہدیت و ہدیت امتک و حرمت علیکم الخمر، کہ آپ ہدایت والے ہیں، آپ کی وجہ سے آپ کی امت ہدایت پر ہے، اور شراب آپ کی امت پر حرام قرار دی گئی ہے۔ قال ثم انصرف رسول اللہ الی مکہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ کی طرف تشریف لے آئے۔ فاصبح یخبر قریشا بذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے اس کے متعلق خبر دی۔ فذکر انہ کذبہ اکثر الناس، تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ وارتدت طائفۃ بعد اسلامیہ، اور کچھ لوگوں نے ماننے کے بعد بھی، ایک گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ماننے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ وبادر صدیق الی التصدیق، اور صدیق اکبر تصدیق کی طرف بڑھے۔ وقال انی لاصدقہ فی خبر السماء بکرۃ وعشیۃ، انہوں نے کہا
کہ ہم تصدیق کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی جو آسمان سے خبریں آتی ہیں اس کی، افلا اصدقہ فی بیت المقدس، بیت المقدس کی ہم کیوں تصدیق نہ کریں گے؟ وذکر ان الصدیق سألہ عن صفت بیت المقدس، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے حوالے سے پوچھا، فذکرہا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتایا۔ قال فیومئذ سمی ابوبکر صدیق، اسی دن سے حضور صلی اللہ جو ہے کہتے ہیں کہ اسی دن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو الصدیق کہا جانے لگا۔ معزز سامعین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر ہم مزید گفتگو بیان کریں گے۔ آج کی اس قسط کے اندر جو کچھ ہم نے بیان کیا اس کا خلاصہ تو آپ کے سامنے پھر ایک دفعہ رکھتے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی گفتگو چل رہی ہے۔ سب سے پہلے معزز سامعین یاد رکھیے گا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کب پیش آئی۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانے نبوت میں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 10 سال گزرنے پر ہے، بعض فرماتے ہیں کہ 1 سال ہجرت سے قبل ہے، اور بعض فرماتے ہیں یعنی کہ 1 سال ہجرت سے قبل بعض نے فرمایا، اور بعض نے فرمایا کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل ہے۔ پھر یہ کہ بزرگوں نے فرمایا کہ کس ماہ میں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ شہر ذوالقعدہ میں معراج کروائی گئی ہے۔ اس پر محدثین کے اقوال ہیں، بعض محدثین کا یہی فرمان ہے اور ان کا یہی عقیدہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ میں کروائی گئی ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ اور ربیع الاول کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے روایت بھی پیش کر دی، اور اس کے بعد اس ربیع الاول کے قول کو کس نے قبول کیا؟ حافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی نے قبول فرمایا ہے کہ یہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس بات کو یہ ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوئی ہے، اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جو ہے وہ جمعۃ المبارک کی رات رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو کروائی گئی، جبکہ یہ بات درست نہیں۔ اس پر ہم نے دلائل قائم کر دیے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر خلاصے کے اعتبار سے جو کچھ بھی علامہ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے کچھ بیان کیا تھا اس کو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے جو ہے وہ معراج کروائی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی کچھ بیان کیا، اور انہوں نے آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ فلاں فلاں محدث سے، فلاں فلاں صحابی، فلاں فلاں تابعی سے جو ہے آپ کے سامنے یہ سارا کچھ پہنچے گا، اور انہوں نے باقاعدہ آپ کے نام ذکر کر ان کے نام بھی ذکر کر دیے۔ پھر انہوں نے خلاصتاً یہ بھی ذکر کیا کہ جو کچھ ہم بیان کریں گے اس کے اندر بہت زیادہ عجائب و غرائب ہوں گے، اور بعض لوگوں کے لیے اس کے اندر فتنہ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا بعض لوگوں کو، یعنی کہ ان کے دماغ تک ان چیزوں کی رسائی نہیں ہوگی جو کچھ بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا جو کچھ بھی بیان کیا جائے اس پر اپنا عقیدہ ایمان رکھا جائے، اور اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی نشانیاں سمجھا جائے، اور اس پر قیل و قال نہ کیا جائے۔ پھر وہاں سے انہوں نے پہلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود کے لے کر آئے، انہوں نے براق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے متعلق فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے کیا کیا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر اسی طرح ہم نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے مرسل روایت آپ کے سامنے لے کر آئے کہ انہوں نے حمار کی کیفیت، براق کی کیفیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ براق کی کیسی کیفیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس پر سوار ہوئے۔ یہاں تک ہم آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست کے اندر ہم یہاں سے ہی اپنی بات کو شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔